أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ سورہ زمر کے آخری دو رکوع ہیں. گویا اس سورہ کا بھی خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. پورے قرآن کا یہی مضمون ہے. تمام انبیاء کی دعوت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ آخر انسانوں کو کیوں بنایا گیا ہے؟ انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ کتابیں کیوں اتاری گئیں؟ اور اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان دو رکوعوں کے اندر بیان کر دی گئیں، جس کا میں مختصر ذکر کروں گا. فرمایا کہ ہم نے یہ جو وحی بھیجی ہے یہ صرف آپ کی طرف نہیں ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وحی آپ سے پہلے ہر نبی کی طرف بھیجی گئی. جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر کوئی رسول ہو، نبی ہو، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ وحی سب کی طرف بھیجی گئی ہے. اور اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑی بہت بات تو ہماری مانیں. اس کا جواب جہاں سورہ الکافرون میں بتایا گیا تھا کہ ان کافروں کو بالکل صاف کہہ دو کہ میں بالکل ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. چونکہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے. کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو اور اپنی محنتیں صرف کرتے ہو؟ میرے سے امید نہ رکھنا، میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. میں ہرگز ان کے جھنڈے بلند کرنے والا نہیں ہوں، ان کے نعرے لگانے والا نہیں ہوں، ان کی نظر و نیاز کرنے والا نہیں ہوں، ان کو رکوع اور سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، ان کا واسطہ اور وسیلہ دینے والا نہیں ہوں، توکل اور بھروسہ ان کے اوپر رکھنے والا نہیں ہوں. جن کی تم بندگی کرتے ہو، جو کچھ تم ان حضرات کے ساتھ کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. میں یہ ساری باتیں اکیلے اللہ اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہوں. اور یہاں بتایا گیا کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جاہل کہا گیا. جاہلو، تم میرے سے یہ امید رکھتے ہو، مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں. کتنی بڑی جہالت کا تم ثبوت دے رہے ہو. یعنی یہ تو ویسے بھی ایک مومن نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور اب کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے. یہ کوئی آپ کا اجتہاد یا کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا ہے اور آپ سے پہلے ہر ایک کو یہ بتایا ہے. وہ سب لوگ بھی سن لیں جو عام طور پر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا. جی پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا. اچھا، پچھلی شریعتوں میں ایمان عقیدہ کوئی اور تھا اور اس شریعت میں کوئی اور ہے؟ اس دور کا شرک آج ایمان بن گیا ہے یا آج کا شرک اس وقت ایمان تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادانو، اس آیت کے اوپر غور کرو. مالک فرماتا ہے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے ہر انسان جس کو نبی یا رسول بنایا اس کو وحی کی ہے اور وحی کے ذریعے بتایا، براہ راست بتایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر تو نے بھی، ہر نبی کو براہ راست کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تو نے بھی، داؤد علیہ السلام کو کہا، سلیمان علیہ السلام کو کہا، نوح علیہ السلام کو کہا
یہ 950 سال کی دعوت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اے نوح اگر تو نے بھی شرک کیا. آدم علیہ السلام کو کہا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا, زکریا علیہ السلام کو کہا گیا, یوسف علیہ السلام کو کہا گیا, یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا. ہر نبی کو یہ بات کہی گئی, براہ راست کہی گئی, لئن اشرکتا, اگر تو نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک, تیرا عمل بھی ختم ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ, یہ عربی جاننے والے جانتے کس قدر زور ہے اس کے اندر. وَلَتَكُونَنَّ, کہ ضرور بالضرور, یہ کچھ صرف ڈراوا اور دھمکی نہیں ہے, ضرور بالضرور پھر تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ, بلکہ یہ کرو کہ صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بنو اس کے. تم پہلی بات تو یہ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تم خود سوچو, ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر میں اس دنیا میں, اس کائنات میں نہ ہوتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا. بتائیے کتنا بڑا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, پھر اپنی مخلوق میں چھانٹا ہے, انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اندازہ لگائیے اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے یہ انسان ہے, یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. فرشتوں کو, نوری مخلوق کو حکم دیا جھکو اس آدم کے سامنے. خاکی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. یہ احساس دلا رہا, مالک کی باتیں کیوں بتا رہا ہے کہ انسانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. تم کیا ہو, تم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہو. اللہ نے اتنی تمہیں عزت دی ہے, اتنی تمہیں عزت دی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اور یہی وہ جملہ گویا اس انداز سے دہرایا جائے گا جب مالک جنتیوں سے پوچھے گا اور چاہیے اور چاہیے تو میں اور اضافہ کروں, تو وہ جنتی کہیں گے کہ مالک جو تو نے ہمیں نوازا ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں نوازا. بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑی عزت ہے انسان کو. اور اس گویا ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا گیا ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کی خدمت کر رہی. سورج ان کی خدمت کر رہا ہے, اندازہ لگائیے, چاند ان کی خدمت کر رہا ہے, سمندر ان کی خدمت کر رہے ہیں, مسخر کر دیے گئے, ہواؤں کا یہ نظام, بارشوں کا یہ نظام, درخت, ہر چیز اس انسان کی گویا خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم صرف میرے ہوں گے, بس یہ مطالبہ ہے, اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے اس انسان سے. مالک, پوری کائنات کا مالک کا خالق, اس کو کیا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کی طرح اگر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی کے اندر ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے جن, سارے کے سارے انسان سب سے زیادہ بڑے شیطان بن جائیں, شقی القلب بن جائیں, تو اللہ کی بادشاہی کے اندر ایک بال کے کونے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اس کی اصلی تعریف, اس کی اصلی صفات وہ تو ابھی بتائی ہی نہیں ہے قسم کی مالک نے, وہ تو ابھی اپنے پاس مالک نے رکھی ہوئی ہیں. قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام مقام محمود پر ہوں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت القا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی حمد میرے اوپر, وہی کرے گا مالک, اور اس حمد کے ذریعے میں اس کو پکاروں گا, میں سجدے کے اندر ہوں گا. مالک کی رحمت جوش میں آئے گی. اندازہ لگائیے وہ مالک ہے, وہ کتنی عزت دی ہے انسان کو. اندازہ لگائیے انسان اگر ایمان عقیدہ اختیار کرے تو یہ جبریل علیہ السلام کتنے مقرب فرشتے ہیں, میکائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر لمحے اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں, تھکتے نہیں, ہر لمحے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے کب سے کر رہے ہیں, کب تک کرتے رہیں گے. ان سے بھی یہ آخری انسان جو جنت میں جائے گا, یہ گویا مومن, یہ ان سے بھی افضل ہے. اللہ کے بندو غور کرو, اس انسان کو کتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا. وہ آخری جنتی, آخری جنتی جو جہنم کی ساری صدیوں کی سزا کاٹنے کے بعد کوئلہ ہو چکا ہوگا, جب باہر نکلے گا مالک اس کو آب حیات کے اندر ڈال کے پھر دوبارہ اس کو اس کا جسم بنے گا خوبصورت, اور اس کے بعد مالک فرمائے گا مانگ میرے بندے, کیا مانگتا ہے تو یہ ساری حدیثیں ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو قصہ مختصر کہ اس کی جو جنت ہوگی اس زمین سے, اس پوری زمین کا قطر دیکھیے, اس کا 40,000 پتہ نہیں مربع, وہ کیا کہتے ہیں میل یا کلومیٹر ہے, 40,000. اس زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی اس آخری جنتی کو ملے گی جس نے ایک نیکی نہیں کی ہوگی, صرف اللہ کو مانا ہوگا, اکیلا مانا ہوگا. مالک ہے میرا, بس وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے, وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا ہوگا.
اس کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ پکارا نہیں ہوگا. گناہگار ہوگا، چور نمبر 1، قاتل نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، فریب کار نمبر 1، لیکن مشرک نہیں تھا. مرا ہے تو مومن کی حیثیت سے مرا ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، یہ کچھ ہونے والا ہے. آج یہاں اس چھوٹے سے ملک کے اندر آپ 5 مرلے کا پلاٹ نہیں خرید سکتے ہو. 5 مرلے کا پلاٹ آپ نہیں یہاں خرید سکتے ہیں، حیثیت نہیں ہے. بتاؤ کتنی محنت کرتے ہیں یہاں کے لیے. اور مالک نے وہاں جو زمین اور آسمان جتنی جنتیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے. بتاؤ اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہو. غور کرو، خود فیصلہ کرو. اس لیے تو مالک نے فرمایا ہر ایک کام نے نامہ اعمال اس کے گویا گردن میں لٹکایا ہو. خود انسان جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت ان کے لیے ہے جو اس کے لیے کوشش کریں جس طرح کرنی چاہیے. اس کے لیے تڑپ ہو دل کے اندر. کوئی چیز اپنے مالک سے پیاری نہ ہو، نبی علیہ السلام سے پیاری نہ ہو. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نمبر 1 مسئلہ آپ کا زندگی کا ہونا چاہیے. اس دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. تب اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کے لیے، اس نے آپ ہی کے لیے بنایا ہے. لیکن مالک ابھار رہا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو یہ معاملہ ہے. پہلی بات جس پر زور دیا گیا ہے کہ شکر گزار بنو اپنے مالک اور خالق کے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ نے آپ کو ان انسانوں میں سے پھر چنا. کتنا بڑا انتخاب ہے، نام لے کے چنا آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. بڑے بڑے مفتی بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے دولت مند بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے اونچے خاندان والے بیٹھے رہ گئے، حسب نسب والے بیٹھے رہ گئے، دولت والے بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے M.Phil اور PhD بیٹھے رہ گئے. مالک نے آپ کو چنا ہے. کتنی بڑی عزت دی ہے، بتائیے کتنا بڑا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. کفر و شرک اس ماحول کے اندر جہاں ہر طرف جہالت ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی سندیں لے کے مدرسے چلا رہے ہیں، ایمان کے قریب آ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اندر آنے آ رہے ہیں. کیونکہ جب تک اوپر سے اپروول نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر جب تک اللہ کا وقار اور عزت نہیں جاگتی ہے. اسی اگلی آیات میں آ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدر. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اللہ کو بالکل ایسا لگتا ہے اللہ ان کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. بس اس دماغ میں ایک دھندلا سا ہے، بس یہ پوری کائنات بنا کے لگتا ہے پیچھے ہٹ گیا. اب اس نے اپنے پیاروں کے حوالے کر دی ہے. ہر رشتے کو پہچانتے ہیں، ماں کو پہچانتے ہیں، باپ کو پہچانتے ہیں، چچا کو، ماموں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو. یہ رشتے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کتنے پیارے ہیں. لیکن اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا زبردست ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، رشتہ ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے. غور کرو، ماں کے پیٹ کے اندر اس اللہ نے بنایا ہے. ماں نے نہیں بنایا ہے، باپ نے بھی نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. ماموں نے نہیں بنایا ہے، چچا نے نہیں بنایا تمہیں، خود نہیں بن گئے ہو، اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے. بتائیے کتنا پیارا مالک ہے ہمارا. کتنا ہمارے دل میں اس کے لیے عزت اور وقار ہونی چاہیے، کتنی اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. بتائیے اس کے اشاروں کے اوپر دوڑنا چاہیے یا نہیں دوڑنا چاہیے. مالک کو یہ چاہتا ہے کہ میرے اشاروں کے اوپر دوڑنے والے کچھ ایسے ہوں. صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں. اللہ ایسوں کو نوازے گا. یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. نہ کوئی بیماری وہاں اللہ کے بندوں غور کرو، نہ کوئی پریشانی وہاں اللہ کے بندوں غور کرو، نہ بڑھاپا وہاں قریب آئے گا. اعلان بڑی بڑی باتوں کے لیے اعلان کیا جائے گا باقاعدہ جنت کے اندر، جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. اس طرح اعلان کیا جائے گا. جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے اعلان. پھر تیسرا اعلان ہوگا جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں. یہ حقیقی باتیں ہیں. یہ قرآن زبردست کتاب ہے اللہ کے بندوں. یہ معجزہ بھی ہے. یاد رکھنا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ علماء کے لیے بھی ہے. بہت بڑے کوئی اگر فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی رہنمائی بھی اسی قرآن سے ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی میں 99% بس سمجھ گیا، اب تھوڑا سا رہ گیا، نہ، یا مکمل مجھے عبور ہو گیا قرآن کا، اب مجھے مزید کچھ نہ. جتنا آگے بڑھتا جائے گا عالم دین اتنا ہی پیاس اس کی بڑھتی جائے گی. جس طرح اس کائنات میں آپ نے جتنی اس کائنات کی ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے تو کیا معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اور بڑی ہے، یہ اور بڑی ہے، یہ اور بڑی ہے، یہ اور تحقیق سے اور معاملہ. اسی طریقے سے بڑے سے بڑا عالم دین ہے، اس کو اور زیادہ پڑھتا جائے گا، اور زیادہ غور و فکر کرے گا، وہ کہے گا یہ تو اور بڑا ہے، یہ تو اور بڑا ہے. اور ایک بالکل معمولی جو آخری درجے کا ایک کوئی فہم و فراست والا انسان ہے، اس کے لیے بھی اس قرآن کے اندر رہنمائی موجود ہے. یہ نہیں کہ بس وہ آنکھیں بند کر لے، بس جی میرا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب علماء صاحب ہیں جو کہتے جائیں گے میں ان کی مانتا چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے. یہ کتاب ہے، یقین کیجئے، جو ہر ایک کے لیے
رہنمائی کا راستہ ہے، اور وہی وہ چیز ہے جو ہم صلاۃ کے اندر مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنی پیاری دعا ہے، وہ سب دعاؤں کی سردار یہ دعا ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا مجھے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی رہے گی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا کے آپ کو بس وہاں سٹاپ کر دیا نا، یہ لے کے جائے گی آپ کو آخری، جب آپ کا سانس آئے گا، جب اس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی کی منزل کو چھوڑو گے۔ نبی علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہوگی، غور کیجیے، جو آخری نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد کر۔ آخری لمحے تک جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے جنتی یہ بات کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یہاں تک ہدایت دی، یہاں تک لے کے آیا، مالک آخری سانس تک وہی لے کے آئے گا۔ اس لیے اس کی چمٹ جا اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ایمان عقیدے کے معاملے میں، برابر ذرہ برابر جو ایمان عقیدے سے ہٹا رہا ہے، کوئی ہو، وہ تمہارا باپ ہو، ماں ہو، بڑے سے بڑا کوئی عالم صائم دہر ہو، اللہ سے جب ہٹا رہا ہے پھر ہمارا نہیں ہے۔ ہماری کھلی جنگ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس انداز سے بالکل کھول کھول کے قرآن جو ہے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ شکر گزار بندے بنو اللہ تعالیٰ کے۔ ان ناقدروں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ایمان کی دولت آئی تھی ان کے پاس، ایمان عقیدہ سمجھا دیا گیا تھا، قد تبین الرشد من الغی، اس طرح اعلان کیا گیا، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ جی اچھا تم نے آنکھیں بند کر لو تو کہو سورج کوئی نہیں ہے، تو تمہارا سورج ہے، سورج کا قصور ہے۔ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر و شرک کی طرف بڑھے، جس کا جی چاہے آپس میں مکس کر کے کرے۔ زیادہ تر یہ ہمارے علماء آپس میں مکس کر کے چلتے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو بڑی ہدایت کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، زبردست قسم کا ایمان عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں، بیچ میں شرک کا ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ اثر زہر ہوتا ہے مٹھائی کے اندر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں یہ ہمارے علماء اور مولوی اور پیر، یہ مسلک پرست، یہ فرقہ پرست، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین والسماوات مطویات بیمینہ، پوری کائنات اس کی دائیں ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہوں گے۔ اندازہ اللہ جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی مٹھی کے اندر پوری کائنات ہوگی۔ آج اس کے بارے میں کہتے ہیں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، وہ اس کی مٹھی کے اندر ہوگی پوری کائنات۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ بتائیے اس ساتھ مالک کے کلام کا انداز دیکھیے کہ اتنی بڑی طاقت والا مالک، اس کے ساتھ یہ شرک کیا جا رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو، ان باباؤں کو، ان مزاروں کو، گنبدوں کو، پیروں کو پنڈلیاں دبائی جا رہی تعویذ گنڈے کے اوپر، اور مشرکانہ نظام کے اندر جکڑے ہوئے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا دیا ہوا نظام تمہیں پسند نہیں ہے، باقی ساری چیزیں پسند ہیں تمہیں۔ اس طریقے سے بتایا سبحانہ ہو، اللہ بہت ہی اوپر ہے تمہارے شرک سے۔ اگر تم نے کسی اور در پر جا کر ماتھا ٹیکا ہے تو ذلت تمہیں ملی ہے، اور آج پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری ہے یہ تمہیں ملی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو جو ذلیل و خوار کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، وہ اسی شرک کی وجہ سے کیا ہے، اور جب کبھی ان کو اٹھایا ہے توحید کی وجہ سے اٹھایا، ایمان کی وجہ سے اٹھایا۔ آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے کہ لعنتی قوم اس کو مان رہی ہے، اندازہ اس کو لعنت بھیجی گئی تھی یہود و نصارہ کے اوپر، یہ لعنتی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے، جو ان شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور اس وقت سور میں جب پھونک ماری جائے گی، اس وقت سب جب دوبارہ اٹھیں گے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہیں سارا اسی کا ہے، اور پھر ایک دوسرا پھونک مارا جائے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے اس زمین کے اوپر، اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پروردگار کے سامنے جو نور کے پردے ہیں وہ جب ہٹیں گے تو یہ پوری زمین ہے یہ چمک اٹھے گی، اور نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ وہ بڑا کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر بھی سامنے ہی ہوگا، اور ہر انسان کا نامہ اعمال سامنے اس کو کھول دیا جائے گا۔ انبیاء اور گواہوں کی حاضری کا وقت ہوگا، سارے انبیاء، ہاں بھائی سناؤ جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا اور جو آپ کو بھیجا گیا تھا، ذمہ داریاں تھیں، اب کہاں تک معاملہ پہنچا، وہ سارا وقت سامنے آ جائے گا، ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور کسی پر بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی جو اس نے نہیں کی ہے۔
یا کوئی نیک کام کر لیا ہے، چھپ کے کیا تھا، سب سے چھپ کے کیا تھا، وہ وہاں موجود ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ذرا برابر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ، جس طرح کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر انسان نے مرنا تو ہے، موت تو ایک ایسی حقیقت ہے، گویا اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا انکار کیا ہے لوگوں نے، لیکن موت کا انکار کسی انسان نے نہیں کیا ہے۔ یہ موت تو مرنا ہے ایک دن، اور مرنے کا مطلب پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، تو اس وقت پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ خوب واقف ہے۔ کوئی کہے گا اچھا پورا پورا کیسے بھائی، کس طرح پر؟ خوب واقف ہے۔ فرمایا اس روز جو ایک گروہ ہوں گے وہ جہنم کی طرف جو دوڑے جا رہے ہوں گے، گروہ زمر کہتے ہیں، اسی سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، وہ جہنم کی طرف دوڑائے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے دروازے کھولے جائیں گے، اس کے جیسے پہلے بند ہوں گے، جیسے آئیں گے کہیں کھولو دروازے، آ گئے، اور جہنم کے جو کارندے ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ کیا تمہارے اندر سے کوئی رسول نہیں آئے تھے کہ بے ایمانو، یہ بڑے بڑے گروہ آئے تو کہتے ہیں زیادہ کدھر ہیں؟ فرشتے ان کو کہیں گے جتھے کے جتھے آ رہے ہو، پارٹیاں کی پارٹیاں ادھر جہنم کے اندر آ رہے ہو بے ایمانو، اور کوئی نہیں آیا تھا تمہارے اندر سے، کسی نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا کہ ایک دن یہ بھی دیکھنا پڑے گا، زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، کسی نے نہیں بتایا تھا، اور تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں قرآن کے ذریعے، یا جو بھی جس دور میں قرآن آیات آئی ہیں ان کے ذریعے تمہیں ڈرایا ہو، اور تمہیں اس دن سے ڈرایا ہو کہ ایک دن بھی یہ بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا، تو سارے جہنمی کہیں گے آئے تھے اور ہم نے انکار کر دیا۔ تو مالک فرماتا ہے پھر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، فرشتے کہیں گے بس ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ کے اندر، ان دروازوں کے اندر ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ اور متکبروں کا بہت ہی برا ٹھکانہ، یاد رکھیے متکبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ پکارے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اور آج کل خاص کر قرآن اور حدیث کے واضح دلائل جس کے سامنے آ جائیں، اور پھر کوئی انسان کہے نہیں بس میرے وہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا، میرا مسلک یہ کہتا ہے، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک تکبر کی تفسیر یہ بتائی کہ تکبر یہ ہے کہ کسی کو آپ اچھی بات بتائیں، نصیحت کریں گویا اسی کے فائدے کے لیے، اور وہ آپ کی نصیحت آپ کے منہ پر دے مارے، کہتا بھائی مجھے نہ سمجھ، مجھے سب پتہ ہے، یہ تکبر ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور وہاں کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ یہ دو منظر اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے وہاں کھلے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے جو وہاں کے ہوں گے وہ سلامتی السلام علیکم کہیں گے کہ بہت اچھے رہے، بالکل داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر۔ اور وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا۔ آج تو وعدے صرف اللہ کے سن رہے ہو کہ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جتنے وعدے ہیں جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، ان کے لیے مالک نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ خوابی خیالی باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا، کچھ مشکوک لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا، یہ ان کا منافق قسم کے لوگ، لیکن کچھ یقین بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے نہیں جس طرح اللہ کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ تو وہاں جنتی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے اس مالک نے وہ سارے وعدے ہمارے ساتھ بالکل سچے کر دکھائے اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث کر دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں، جدھر مرضی جائیں، عیش کر رہے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ قرآن کی باتیں اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے والوں کے لیے، یہ عمل کی دنیا ہے، صرف دعاؤں سے اور خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمل کرو، عمل کی دنیا میں قدم رکھو، اور تم دیکھو گے فرشتوں کے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج تو ہمارا ایمان ہے لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کس طرح فرشتے اللہ کے عرش کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار کر کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے قرآن شروع بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے، اس کی ساری دعوت، اس کا جو بھی پیغام ہے، اس کا انجام ہے، اور آخری بات کہہ دی جائے گی الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے، اس کے سارے کے وعدے سچے، اس کا دین حق، اس کے بندے کامیاب ہو گئے، اس کے رسول کامیاب ہو گئے، اور اللہ کی بات ماننے والے کامیاب ہو گئے، اور سارے جٹلانے والے مارے گئے۔ تباہی ہے جٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ایمان خالص کے اوپر جما دے۔ یہ اسی نے راستہ دکھایا ہے، وہی ہمیں قائم رکھے گا، اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھائے، مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمارے بنے، اور یہ تنظیم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے۔ میرے بھائیو، جماعت، یہ جماعت یاد رکھیے، تعداد کو مت دیکھو، جماعت اللہ کی گروہ یہی ہے جو اللہ کی بات کے مطابق ہے، صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کا امتی ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر ہے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کی جماعت ہے۔
چاہے جتنے بھی ہیں اس کے اندر، حتیٰ کہ آخری بندی اگر ایک آدمی رہ گیا ہے وہی جماعت ہے اللہ کی. اور باقی یہ جو فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی، نقشبندی، جتنے بھی گنے بھی نہیں جا سکتے ان کے نام ہیں، لیکن یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے. ہر ایک کے اندر شرک ہے، ہر ملک کے اندر شرک ہے، ہر جماعت کے اندر شرک ہے. وہ تنظیم اسلامی ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، جتنے بھی ہیں سب کو ہم نے دیکھ لیا ہے، سب کو سنا ہے. آج کے یہ نوجوان مقرر ہوں، علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، جس کو بھی ہم نے سنا ہے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. اور ایمان خالص سے اس طرح چڑ ہے ان کو، کیونکہ ایمان جب خالص نہ ہو، جس کو اللہ توفیق نہ دے، تو وہ ایمان خالص کے دعوت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.